ذکر مصطفیٰ فکر رضا ہزار خوشبو مدینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج مقابلہ ہے، میری دائیں طرف ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی اور میری بائیں طرف ہیں فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ حضرت ابو المواہب علیہ رحمہ کو بندوں کی شفاعت کی بشارت کیوں دی گئی تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ جو ہے جب بھی مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب میری نظر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اس کی بشارت کی جب وجہ پوچھی، آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بشارت کی وجہ پوچھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت ابو المواہب علیہ رحمہ کو خواب میں کتنے بندوں کی شفاعت کی بشارت دی گئی تھی؟ 1,00,000 بندوں کی شفاعت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے مطابق روزانہ دن کیا اعلان کرتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج تمہیں جو بھی اچھا عمل کرنا ہے کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ دن اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب بتائیے حدیث پاک کے مطابق والدہ کا پاؤں چومنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھوں سے کتنے اونٹوں کو نحر فرمایا تھا؟ ارے میں تو سمجھا آسان ہے آپ کے لیے۔ کتنے اونٹ اپنے ہاتھوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نحر فرمائے؟ جی آپ آ جائیں۔ جی دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جواب صحیح ہوتا ہے یا مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 63 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو نہر فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 10 نمبر حیدرآباد مکی، 10 نمبر سردار آباد مدنی۔ قرآنی معلومات جی قرآنی معلومات میں دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال حیدرآباد والوں سے، قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین کے کتنے سفر بیان ہوئے ہیں؟ 3 سفر بیان ہوئے ہیں سورہ کہف کے اندر۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا ذکر ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خضر کو کتنی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، خضر، خضر اور خضر۔ جی خضر اور خضر، یعنی خضر جو میں نے پڑھا یہ درست نہیں ہے، اور جو 3 طریقے ہیں یہ دوبارہ سن لیجئے۔ خضر اور خضر، یعنی ایک میں خا کے اوپر زبر ہے، داد کے نیچے زیر ہے، دوسرے میں خا پہ زبر ہے مگر داد اور را ساکن ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خا کے نیچے زیر ہے، داد اور را جو ہے وہاں بھی ساکن ہیں، تو خضر اور خضر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری حیدرآباد والوں کی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام مبارک کیا ہے؟
نیز ذوالقرنین نبی ہیں یا ولی؟ ان کا نام سکندر ہے اور یہ نبی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک بلکہ ولی ہے اور مرد صالح ہے. حضرت ذوالقرنین کا نام آج تک نام تو سنا تھا، حضرت ذوالقرنین ہی ہم سمجھتے رہے. ان کا نام سکندر ہے، وہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ ایک بندہ صالح یعنی اللہ کے ولی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو جلائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو جلائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو جلائی ہو، اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. ایک وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینے کی نور کا کھلونا، برسات، مدینے کی برسات، مدینے کی برسات، مدینے کی بارش، مدینے کی بارش، فیضان، مدینے کا فیضان، فیضان مدینہ، مدینے کی ہوا، مدینے کی ہوا، مدینے کی ہوا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. کفن چور، ذرا مائک پر کہیے گا. کفن چور، کفن چور. جواب درست دے دیا ہے. نہ کیسے سردار آباد والوں نے فقط نہ کیسے سن کر شیر پر بیل بجائی ہے. نہ کیسے میں کون سا شیر سنائیں گے؟
दोबारा पढ़िए ना किताब। कैसे, सिर्फ ना कैसे सुना है और बैल बजा दी है, पहला मिसरा भी नहीं सुनते हैं। ना ऐसे वो कहते हैं ना एक किसी दी नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं है साड़ी। हुण भुगतो साड़ी नहीं सुनी तो। ना ऐसे फूल खिले हैं कभी ना आगे खिले, बहारों में हर्ब की बहार आंखों में। अल्लाह, कभी कभी जोश मरवा भी देता है क्योंकि उसमें होश नहीं होता। शेर ये है, ना कैसे ये गुलो गुंचे हों खार आंखों में, बसे हुए हैं मदीने के खार आंखों में। और 2 नंबर और इनके माइनस कर लिए जाएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, ये ज़हनी आजमाइश शायद फिर हमारी सांसों को बेरब्त करेगा। अब सरदाराबाद मुकाबले से दूर होता जा रहा है, 3 नंबर का फर्क हो गया है। अब बारी है सवाल की। क़यामत के दिन बंदे के आमाल, हाँ हुण साड़ी सुन रहे ने, हाँ अब सही हुआ ना, थोड़ी देर बाद समझते हैं। क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहला सवाल, जनाब हैदराबाद वालों ने पहले बैल बजाई है। क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर मजीद हासिल कर लिए हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, फर्क है 3 नंबर का, मेरे पास है 4 नंबर। सरदाराबाद वाले या तो 2 सही जवाब दे दें या हैदराबाद वाले मेहरबानी करके 2 गलतियां कर लें तो ये जा सकते हैं आगे, वरना मुकाबला कहीं और जा सकता है। अब सवाल है, हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिजाई, अल्लाह सरदाराबाद वालों ने बेल बजा दी है। हजरत हमजा की रिजाई, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला की रज़ाई वालदा यानी माँ का नाम क्या है, तो उनका नाम हज़रत सवैबा रदी अल्लाह ताला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, अनबिलीवेबल। आखिरी मुकाबला, अब आखिरी सवाल तय करेगा। अब जनाब 1 नंबर का फर्क रहा है, कितना पीछे से कमबैक किया है सरदाराबाद वालों ने। मुझे हैदराबाद वालों के बारे में एक शेर याद आ रहा है, पंजाबी का एक शेर है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक भी सी। तो इन्होंने गलतियां इतनी करके इनको मौका दिया कि यहां तक आ गए हैं। अब देखना है कि आखिरी शेर क्या फैसला करता है। आखिरी सवाल जी शेर है बल्कि ये, अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो दोनों को वाकई जोश दिखाना होगा क्योंकि यही फैसला करेगा, क्योंकि एक ही नंबर का फर्क है, टाई नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इस शेर का दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने पहले मिसरे को पकड़ना है। जो वहां, अल्लाह, मेरा ख्याल है कि आज रिप्ले करना होगा। इससे ज्यादा क्लोज मैं नहीं समझता कि किसी सिलसिले को आप देख पाएंगे। दोनों तरफ के इस्लाम में बैठ भी जाएं, थोड़ा पानी पी लें। मदनी चैनल के नादरीन, आप भी हो सकता है सांसें बेरब्त हो, हमारी मजलिस रिप्ले को तैयार कर रही है। आप पानी पीजिए और आप दुरूद पाक पढ़ाइए ताकि देखते हैं क्या फैसला होता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए रिप्ले देखिए, रिप्ले क्या बता रहा है। बहुत क्लोज बेल बजी है। पहले हैदराबाद वालों ने बैल बजाई है। जनाब अब बताइए, जरा खड़े हो जाते हैं फिर क्योंकि ये एंड है, और देखते हैं कि हैदराबाद वाले हैदराबाद वापस जाते हैं या सेमीफाइनल के लिए रुकते हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हजरत का बहुत अच्छा शेर है, और अगर मुझे कोई कहे कि आपको इमाम अहले सुन्नत के बेहतरीन शेरों में से कौन सा शेर लगता है, तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल। अगर आपकी बारी आ जाती, आप कौन सा शेर सुनाते? यही आप भी यही शेर सुनाते, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उसकुरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह।
شاندار مقابلہ کیا سردار آباد والوں نے، مگر کسی ایک ٹیم کو آگے جانا تھا. مگر یہ بات بڑی امیزنگ تھی کہ جواب دونوں کو آتا تھا، صرف بیل پہلے ان کی بچ گئی تو وہ آگے نکل گئے، اگر ان کی باری آ جاتی تو وہ آگے نکل جاتے. اس سے کلوز ہم اور کیا کر سکتے تھے، مگر مجبوری یہ ہے کہ کسی ایک ٹیم کو جدا کرنا ہے. ورنہ آج جیسا مقابلہ ہوا تو میرا جی یہی چاہتا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل پہنچ جاتی، مگر یہ ہمارے بس میں نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.